جو رزلٹ آئے ہیں الیکشن کے اور جس طرح سے الیکشنز ہوئے ہیں تو اس کا ہی نتیجہ ہے جو آج ہو رہا ہے۔ الیکشنز نے جو ایک دیکھا جائے تو جو رزلٹ آیا ہے وہ خاصا جو ہے ایک ڈسپیوٹڈ رزلٹ ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو ہے جس طرح سے الیکشن ہوئے اور جس طرح سے الیکشن سے پہلے کوشش کی گئی کہ ایک پارٹی کو اس سے بالکل علیحدہ کیا جائے، اور یہاں تک تھا کہ جو الیکشن سے ایک دن پہلے تک لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے تھے۔ بہت سارے کینڈیڈیٹ خاص طور پہ جن کا تعلق انڈیپینڈنٹ گروپ مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، ان کو کیمپین کرنے کی اجازت دی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے ایک رزلٹ جو آنے شروع ہوئے اس میں بھی بہت زیادہ یہ تھا کہ جب شروعات تک جو ہے رزلٹ کچھ اور آ رہا تھا، خاص طور پنجاب میں، اور اس کے بعد جو ہے صبح کو جو ہے بہت سارے رزلٹ ہمیں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئے، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک متنازع الیکشن تو بن گئے تھے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف پارٹیوں کے رویے کی بات آتی ہے تو یقینی طور پہ جب ایک ماحول پیدا ہوتا ہے تو جو دوسری پارٹیاں بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی آواز اٹھانا شروع کرتی ہیں۔ جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے، مولانا صاحب کا جو ہے میرے خیال کوئی جواز اس لیے نہیں بن کے آتا ہے کہ مولانا صاحب کی ویسے بھی سب کو اندازہ تھا کہ ان کی مقبولیت بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور جو طریقہ کار ان کی سیاست کا رہا تھا یہ پہلی بات نہیں، پچھلے سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا اپنی سیٹ خود بھی ہارتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں بھی مولانا صاحب جو ہیں وہ ہار گئے تھے اپنی کانسٹیٹیوشن، ان کے پارلیمنٹ میں کوئی سیٹ اپنی جو ہے نیشنل اسمبلی میں موجود نہیں تھے، اور ابھی جو ہے وہ بھی کوئی حیرت انگیز بات نظر نہیں آتی ہے، جو بھی وہاں پہ ایک ٹرینڈ نظر آتا۔ تو مولانا صاحب کی تو ایک پرانی شاید عادت ہے کہ وہ بارگیننگ اپنی پوزیشن بڑھانا چاہتے ہیں، ان کی 7 سیٹیں آئی ہیں اور اس وقت جو ہے ان کا مارجن پہ ہے، اور میرے خیال یہ ہے کہ وہ پشین سے ایک دفعہ تو جیت گئے ہیں جو کہ اپنی ان کی کانسٹیٹوینسی نہیں تھی، ابھی پہلی دفعہ وہ بلوچستان سے رہے تھے، اور اس لحاظ سے وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھیں گے ضرور۔ لیکن اور جو جماعتیں ہیں تو ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ہے بہت سارے ویلڈ ریزن بھی ہیں، خاص طور پر بلوچستان میں جس طرح سے الیکشن ہوتے ہیں، ابھی کی بات نہیں، ہمیشہ سے ایک الیکشن جو ہے اسی قسم کے ہوتے رہے، متنازع ہوتے رہے، اور میرا خیال یہ کہ وہاں پہ تو جو ایک لحاظ سے نیشنلسٹ پارٹی جو کر رہی ہیں، میرا خیال یہ کہ اسی کا نتیجہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے الیکشن آپ کرتے ہیں، چاہے اگر بہت بڑی دھاندلی نہ بھی ہو تو لوگوں کو شکوک ضرور رہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کس طرف لے کے جائیں گی۔ ابھی بھی صورتحال جو نظر آتی ہے کہ کوئی بھی نیشنل اسمبلی میں کوئی بھی جماعت اکثریت نہیں رکھتی ہے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی سب سے بڑی جماعت کے طور پہ ابھری ہے، باوجود اس کے کہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ اس کے جتنے بھی کم کامیاب ہو سکیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت ان کی جو سیٹیں ہیں وہ اور ساری جماعتوں سے زیادہ ہیں۔ اب رہ جاتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، تو اب جو ہے جو بھی حکومت بنے گی تو وہ اکثر یہ ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں مائنورٹی گورنمنٹ ہوگی، کیونکہ اگر پی ایم ایل این جو کہا جاتا ہے کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، لیکن وہ اکیلے حکومت نہیں بنا سکتا، اور اس کو ضرورت ہوگی کہ خاص طور پر پیپلز پارٹی کے بغیر جو ہے ان کی حکومت نہیں بنے۔ اگر یہ ملا بھی لیتے ہیں، ایم کیو ایم بھی ساتھ ہو جائے، پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کر دے، اور اس کے بعد جو اور چھوٹی موٹی پارٹیاں جو ہیں وہ بھی اگر آ جاتی ہیں تو بھی ان کو بیئرلی ایک اکثریت ملے گی، اور وہ بہت ہی اس طرح سے فریجائل ہوگی کہ پیپلز پارٹی نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ سپورٹ تو کریں گے کہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کو مسلم لیگ کے، لیکن وہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک لحاظ سے جو پیپلز پارٹی کی بیساکھی ہوگی وہ کبھی بھی ہٹائی جا سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا ہے تو پاکستان میں یہ صورتحال میرے خیال تو یہ ہے کہ بہت یہ کبھی مجھے نظر نہیں آئی تھی، اور خاص طور پہ جو اس وقت صورتحال ہے تو کسی بھی ایک مستحکم حکومت کا بننا ناممکن ہے، اور یہی جا کے جو ہے، اور اس لیے خطرناک سا اس لیے بن کے آتی ہے کہ اب اس وقت ملک کو جن چیلنجز کی، جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بہت شدید ہے، اور اس میں خاص طور پہ اگر دیکھا ہے کہ معاشی صورتحال جو ہے اتنی وگرگوں ہے، اور ایک جو ہے اس قسم کی حکومت جو ہوگی جس کے پاس جو ہے وہ یعنی پورا ایک مینڈیٹ نہیں ہوگا تو وہ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتی، اور یہ ایسی حکومت خاص طور پہ جو کہ مختلف جماعتوں کی کوalition ہو، اس کے لیے اور یہ مشکل ہو جائے گا۔
यही बात है कि जब आप इस किस्म की अगर हरकतें होंगी जहाँ पे इलेक्शन को अपनी मर्जी के ताबे बनाने की कोशिश की जाएगी, किसी एक पार्टी को अलग रखने की कोशिश की जाएगी, ये अभी की बात नहीं, हमेशा पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही रहा है। जमहूरियत को ये एक लिहाज से जो कमज़ोर हुई है, उसकी वजह यही है कि जो जो ताकतें हैं, मतलब जो एक लिहाज से अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो जिस तरह की ये कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके नतीजे में हमेशा ही एक मसले रहे हैं। और अब जो है वो जो सूरत हाल बन के आई है, और ज़्यादा जो है कमज़ोर हुकूमत आई है। अब उसका दारोमदार तो पूरा का पूरा जो है वो इनके इस्टेब्लिशमेंट के सहारे ही होगा, क्योंकि जो है जब कोalition को भी इकट्ठा करना है, इनको भी रखना है साथ, तो वो सिर्फ जो है सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखेंगे। अब ये है कि सही बात है कि ये इसका जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त तो यही है पाकिस्तान में, कि आप IMF के जो प्रोग्राम में है उसको किस तरह से कायम रखते हैं, और आगे जो आपको ट्रांश मिलनी है वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो भी अब तक होता रहा है, जो भी आपने यानी कदम उठाए हैं ख़ासतौर पे जो है टैक्सेशन के हवाले से, तो उसको कैसे कायम रखेंगे। और सबसे बड़ा मसला आता है कि इस वक्त जो आवाम के लिए सबसे बड़ा मसला आता है वो जो है इन्फ्लेशन, अफरात ज़र है इस वक्त, जो लोगों की जो है अपनी हालत जो है काफ़ी ख़राब होती जा रही है, और किसी भी सियासी हुकूमत के लिए ये बड़ा मसला होगा, क्योंकि इलेक्शन में जो दावे किए गए थे कि हम 10% तक ले आएंगे इन्फ्लेशन को, हालांकि इस वक्त 32% है, तो जो है वो किस तरह से लेके आएंगे। दूसरा यही है कि जो उनको और कदम उठाने, मसलन ये है कि और जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को ख़राबी की बुनियादी जो है वो वजह है, वो ये है कि आप जो टैक्स की जो अपना एक बेस है उसको कैसे बढ़ाएंगे। अभी तक हम देखते हैं कि एलीट को जो है उसमें जो उनकी जिनको टैक्स अदा करने हैं वो नहीं देते हैं, और हुकूमतें जो है जिनकी बन के आती है वो कभी भी इस सिस्टम को रिफॉर्म करने की इजाज़त नहीं देंगे। एक तो ये मसला हुआ। दूसरी तरफ ये आता है कि प्राइवेटाइजेशन, देखें पाकिस्तान की जो है एक लिहाज से जो ब्लीडिंग हो रही है जो है उसकी, आपके वो तमाम जो हैं ये इदारे जो कि इस वक्त हैं, जो कि एक लिहाज से खसारे में चल रहे हैं और बेतहाशा खसारे में चल रहे हैं, आपने उनको जो है मुस्तकिल जो है आपने पंप कर रहे हैं जो आपके जो अपने वसाइल के साथ हुकूमत के, तो वो अगर रहते हैं तो कोई कोई भी आप तरकीब कर लें, आपकी एक माशी सूरत हाल नहीं बढ़ सकती है। मसला यही आएगा कि अगर PMLN और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है, तो पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है प्राइवेटाइजेशन के बारे में, और PMLN का भी अभी तक पता नहीं कि क्या उनकी है, तो ये सारी चीज़ें फिर पोस्टपोन होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस वक्त सूरत हाल है उससे ज़्यादा बदतर होगी। अब पहले ठीक है, पाकिस्तान हमेशा किसी न किसी सूरत में एक माशी बहरान का शिकार रहा है, लेकिन इस वक्त जो है उसमें अगर आप इसको तूल देते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि इससे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल नहीं बन के आएगी। एक बात बहुत साफ है कि ये इलेक्शन जो है उनको एक लिहाज से एक वार्निंग है इनके लिए, ख़ासतौर पे इस्टेब्लिशमेंट के लिए और दूसरी जमातों के लिए भी। देखें कि आवाम की आवाज़ आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं इस वक्त, बावजूद तमाम चीज़ों के कि PTI के आपने उनके इलेक्शन सिंबल भी छीन लिए, उसके बाद जो है उनके लोगों को गिरफ्तार भी किया, कैंपेन करने की भी इजाज़त नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि इस पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए इस वक्त। तो अब मसला ये आता है कि ये सबक तो आपको मिल जाना चाहिए कि अवाम को आप उस तरह दबा नहीं सकते हैं। देखिए, मैं सियासत पे नहीं जा रहा हूँ, उनकी जो है PTI की कि गलत थी या सही थी। मैं तो जब उनकी हुकूमत थी यकीन तौर पे उसकी एक हम तनकीद भी करते थे और जायज़ तौर पे करते थे, और जो आज सूरत हाल है बन के आती है उसमें PTI का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल रहा है, जो उनकी माजी में पॉलिसी रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी इलेक्शन में अगर आप इस किस्म की धांधली करेंगे, तो और उसके बाद जो भी पार्टी हो उसको देना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो जिसको आपकी अक्सरियत हासिल होती है, उसको अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो ये तूफान बन के आएगा। देखें, अभी जो इस इलेक्शन से एक और चीज़ जाहिर होती है कि तमाम एक लिहाज पाबंदियों के और खौफ के लोग बाहर निकले हैं। जो वोटों की तादाद है इस वक्त जो है परसेंटेज है वो पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा ही नज़र आती, कम नहीं है। और उसके साथ साथ अगर देखें तो बहुत तब्दीली आई है, और यहाँ पे जो है नौजवानों की अक्सरियत वोटर्स की हो गई है,
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو عورتیں جس طرح سے نکلی ہیں اس نے تو پاکستان میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کی عکاسی کرتی ہیں. اور میں خالی یہ ووٹ ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ایک پولیٹیکل ریپریشن کے خلاف اور ڈیموکریسی کے حق میں ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیزوں کو اپنے پھر مصنوعی طور پہ ختم کرنے کی کوشش کی اور جو کی آ رہی ہے تو اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوئے. تو ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی ہے. اس کی ابتدائی غلط ہو گئی ہے. جو الیکشن جس طرح سے ہوئے ہیں اس سے ساری مسائل جو ہیں اور بڑھ گئے. اب اس کو کیسے حل کریں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ بہت مشکل ہوگی. ایک طرف تو لوگوں کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہی آتی ہے کہ یہ چند جو ایلیٹ جو ہے وہ کبھی بھی اقتدار کو چھوڑے گی نہیں، تاکہ اور آپ نے چاہے ووٹ دے دیا ہو یہ ہے اس کے باوجود بھی یہ نہیں اپنے اقتدار کو ختم کریں گے نہیں. اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال بن کے آتی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے جو پاورفل حلقے ہیں ان کو اس چیز کی جو ہے میں سمجھ بھی ہے یا ان کو سمجھ ایک طاقت کا زوم ضرور ہے. لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ اس قسم کے جب کی جاتی ہے ایک تبدیلی کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن اگر دیکھا جائے پچھلے 4 دہائیوں میں سب سے زیادہ کانسیکوینشل ہے، اس کے سب سے زیادہ اثرات پڑے ہیں. اور یہ ایک اظہار ہے لوگوں کا کہ جو ابھی تک یہ امید کرتے تھے کہ جمہوری طریقے سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اگر اس چیز کو روکا گیا ہے اور جو جس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں مجھے خوف یہ آتا ہے کہ لوگوں کا جمہوریت پہ بھی اعتماد ختم ہو جائے گا. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.